رات کے 10 بجے ہے۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے اناج ذخیرہ کرنے کی سہولتوں کو جدید مراکز میں تبدیل کرنے کے لیے ایک چینی کمپنی کے منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ آج ہمبن ٹوٹا میں خواتین کے 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں اناج ذخیرہ کرنے کی سہولیات کو جدید ترین مراکز میں تبدیل کرنے کے لیے ایک چینی کمپنی کے منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وہ چینی کمپنی فیمسن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جیک چن کی قیادت میں ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس اقدام سے پاکستان کے زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی متعارف ہوگی اور ملک بھر میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کاروباری سطح پر تعاون اس دیرینہ دوستی کو مزید مستحکم کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ ملک بھر میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنایا جائے۔ وہ آج اسلام آباد میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کے تصویراتی لائحہ عمل پر عمل درآمد کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئی ٹی کے شعبے کا فروغ اور آئی ٹی سے متعلقہ برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ آئی ٹی کے تمام تربیتی کورسز کی تیسرے معتبر فریق سے تصدیق ہونی چاہیے، کیونکہ تربیت کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے منیلا پلان آف ایکشن 2026 تا 2036 کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس پر مؤثر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج فلپائن کے شہر منیلا میں آسیان علاقائی فورم کے 33ویں وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان آسیان ریجنل فورم کے مقاصد اور اصولوں پر مکمل طور پر کاربند ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ آسیان ریجنل فورم نے علاقائی سلامتی کے ڈھانچے کے ناگزیر ستون کے طور پر خود کو منوایا ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے ہر ممکن کوششوں کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج آسیان ریجنل فورم کے وزارتی اجلاس کی ابتدائی سیشن کے موقع پر سنگاپور کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ویوین بالاکرشن اور انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سوگیونو سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور کثیر جہتی تعاون کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ملک اور عوام کے لیے خطرہ بننے والے دہشت گردی کے نیٹ ورک اور بنیادی ڈھانچے کو ہر صورت ختم کیا جائے۔ انہوں نے یہ بات آج راولپنڈی میں 20ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ فیلڈ مارشل نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ فتنہ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائیاں پوری قوت اور عزم کے ساتھ اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک دہشت گردی اور اس کے سہولت کاروں کا پاکستان سے مکمل خاتمہ نہ ہو جائے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں بروقت کارروائی کر کے فتنۃ الہندوستان کے 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران متعدد دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا گیا، جن میں سہولت کار سمیت مرد اور خواتین خودکش بمبار بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ حالیہ دنوں میں مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں دہشت گردوں کی مسموم کارروائیوں کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔
بلوچستان میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائیاں کامیابی سے جاری ہیں اور دہشت گردوں کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے علاقے میں تلاشی کی کارروائیاں تیز کرتے ہوئے تقریباً 3000 بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ان نوجوانوں کو شوپیاں، کلگام، پلوامہ، سری نگر، کپواڑہ، بانڈی پور اور دیگر علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور اب کرکٹ۔ آج ہیمنٹوٹا میں خواتین کے 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 210 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان نے مطلوبہ ہدف 43 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور توسیعوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔